کہ جو زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے اس بات کو، اگر زانی ہے سزائے موت دو، اور دکھاؤ دنیا کو سوشل میڈیا پر موت دیتے ہوئے، تاکہ کوئی اور نوجوان کسی سماج کی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ ہمارا قرآن ہے جو 1458 سال سے لے کر آج تک ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدلا۔ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو، اس کے احکامات کو بدل دیں گے، ہم قرآن کو بدل دیں گے۔ نہیں جناب، کہیں اور طاقت استعمال کیجیے، کہیں اور پیسے خرچ کیجیے، دیش کی ترقی کے لیے پیسے خرچ کیجیے، غریبوں کا گھر بسانے کے لیے پیسے خرچ کیجیے۔ نہیں، ایک مندر کا نرمان ادگھاٹن کیا ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، آپ کا آستھا ہے، عقیدہ ہے، ہم ہر کسی کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، لیکن عقیدہ دنیا کے اندر سب سے بیسٹ اور اچھا کسی کا ہے تو وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ہے۔ ایک ہی عقیدہ ہمارا، ایک ہی اللہ ہے۔ بنگلہ دیش کے مسلمان سے پوچھئے ہاؤ مینی خدا آر دیئر ان یور فیتھ، تمہارے عقیدے میں کتنا خدا ہے؟ وہ کہے گا ایک اللہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شری لنکا کے مسلمان سے پوچھو کہ کتنے خدا کو مانتے ہیں، کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرب کے مسلمان سے پوچھو، جاپان کے مسلمان سے پوچھو، چائنا کے مسلمان سے پوچھو، عراق کے مسلمان سے پوچھو کہ بھئی تمہارا نبی کون، آخری نبی کون، اور تمہارا اللہ کون؟ ہر کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرے لوگوں کے خداؤں سے پوچھو، بھارت کے اندر کوئی اور خدا ہے اسی مذہب کا، بھارت کے اندر خدا اور شری لنکا میں خدا بدل جاتا ہے، خدا ہی بدل گیا۔ نہیں، میں دلیل کے ساتھ بولتا ہوں، ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھارت کے اندر رام چندر جی کو پرماتما خدا مانتے ہیں، حالانکہ خدا نہیں، وہ مریادہ پرشوتم تھے۔ مریادہ پرشوتم ستیوتی رام راماయ نمہ۔ سیتا رام کی پوجا مت کرو بلکہ ایشور کی پوجا کرو، رام جس کو پوجتا ہے اس کی پوجا کرو۔ شری رام چندر جی نے سیتا اپنی بیوی کو کہا۔ بھارت کے اندر ہندو بھائی رام چندر جی کو خدا مانتے، شری لنکا میں چلے جائیے وہاں رام کو راکشس مانتے ہیں شری لنکا کے لوگ، وہاں راون کو خدا مانا جاتا، حالانکہ وہ بھی سناتن دھرمی ہے وہاں پہ، واہ خدا بدل گیا۔ ہمارا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سمویدھان، بہترین کتاب اگر کسی کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، قرآن کریم کی شکل کے اندر ہے، الحمدللہ۔ ہمارا قرآن پوری دنیا کا قرآن لے آئیے ایک جگہ، ایک نقطے میں فرق نہیں پائیں گے آپ، ایک نقطے میں۔ قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن کو الگ کیجیے، حدیث لے آئیے، حدیث کی کتاب۔ حدیث کی کتاب پتہ، سب سے بڑی حدیث کی معتبر حدیث کی اصحاح ستہ میں سے بھی بڑی کتاب بخاری ہے، اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہوتی ہے، حالانکہ حدیث ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ کے نبی کی پوری جیونی اور سنت احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پڑھیے، بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، وہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو اعمال آپ جو کرتے ہیں اس کو ثواب ملے گا۔ میں نے یہ حدیث 31 نسبت سے جناب محمد رسول اللہ سے میں نے پڑھی، میں گناتا ہوں، لکھیے، نوٹ کیجئے۔ جیسے قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، حدیث کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے پڑھی، بیچ میں واسطہ 31 واسطوں کے ساتھ ہم نے یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ سے پڑھی۔ ہم نے پڑھی یہ حدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ تھے، کرونا کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اور بہت آسان کر کے پڑھاتے تھے، ان کا